داستان سلطان نورالدین زنگ جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ پھر اچانک اس نے نہ جانے کیا سوچا، مڑی، فوراً ہی گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ پھر وہ ننگی زمین پر سجدہ کرتے ہوئے تقریباً روتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، اے مالک دو جہاں، تو ہی اصحاب فیل کے مقابل نتنی کمزور ابابیلوں کو کھڑا کر دینے والا ہے۔ تو ہی صبح کاذب دھندلکوں میں تنہا چمکنے والے ستاروں کو امید بنا کر نمود کرتا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی مامتا کے بحر میں خاموش محبت کے گوہر دبی دبی چاہت کے جوہر اٹھاتا ہے۔ تو ہی مہتاب کو کہفوں میں ذوفشانی، تو ہی معصوم بچے کے نطق کو زمزموں کی ساحری عطا کرتا ہے۔ اے خدائے لم یزل، تو ہی گمراہ ستم زدہ انسانیت کے لیے بشریت کے محسنوں کو ترانۂ ملکوتی اور غنائے لاہوتی بنا کر مبعوث کرتا ہے۔ اے رب لازوال، یہ سحر کار طلوع فجر کا منظر، یہ سبزہ، یہ کلیاں، یہ کھلے میدان، یہ ٹھنڈا پانی، یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ اپنی ابتدا سے اپنی انتہا کو بھاگتا ہوا وقت، یہ سبز گہرے رنگ کی بیلیں، یہ نرم شاخوں پر جھومتے گل، میرے اللہ سب تیرے ہی حکم سے تیری ہی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ، تیرے ہی حکم سے زمین کی اندھی کوکھ میں بیج دکھتا ہے۔ میرے اللہ، تیرے ہی حکم سے یہ بیج نکلنے والی نازک معصوم کونپل زمین کا سخت سینہ چیر کر نمودار ہوتی ہے۔ اے اللہ، تو ہی سب کا محافظ اور ہر ایک کا مسبب الاسباب ہے۔ پھر میرے اللہ، میرا بیٹا میری فکر کا مرکز، میرے جانے کا اعتقاد ہے۔ اسے ہر جگہ محفوظ رکھنا اور تیری طرف سے میرے لیے فیضاں بے کنار ہے۔ میرے اللہ، جس طرح تیز بہتی ندی کا ٹھنڈا پانی پرانے پتھروں کو بہا کے لے جاتا ہے، اس طرح وہ بھی اپنی گفتار، اپنے کردار، اپنے اطوار سے میرے سارے دکھ درد دور کر دیتا ہے۔ میرے اللہ، میرا وہ بیٹا میری ذات کا مکمل اور بھرپور خاکہ ہے۔ اسے ہر امتحان میں کامیاب، ہر آزمائش میں سرخرو، ہر رزمگاہ میں فتح مند، ہر میدان کارزار میں فوز مند رکھنا۔ ابدا کے یہ الفاظ سنتے ہی شمس الدین اور خطلخ کی آنکھیں نم آلود ہو گئی تھیں۔ جمارہ، ازبل، زہران، عبیرہ، مرسینہ، مشال رو رہے تھے، جبکہ فکر مندی میں سمرون کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی۔ ننگی زمین پر سجدہ ریز ہوتے ہوئے شاید عبدہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ہچکیوں اور سسکیوں میں روتی ہوئی مرسینہ شاید اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکی۔ آگے بڑھ کر وہ عبدہ سے لپٹ گئی، پھر اسے بٹھا کر اس کے شانے پر اپنا سر رکھ کر دھاڑوں دھاڑ رونے لگی۔ عبدہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، مسکرائی، مرسینہ کی پیشانی چومی، اس کے گال تھپ تھپائے، پھر اس کے بھرے گال صاف کیے۔ مرسینہ کو مخاطب کر کے اس موقع پر وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کے بولنے سے پہلے ہی زہران آگے بڑھی۔ مرسینہ کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور بے حد محبت اور چاہت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، عبدہ کی طرف سے یہ کوئی نئی بات نہیں۔ دراصل اسے مجدد الدین سے جنون کی حد تک پیار اور محبت ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں جو اس نے کیا ہے۔ بچپن میں جب کبھی اسے ہلکا سا بخار بھی ہو جاتا تھا تو وہ ناسازی طبع کی وجہ سے سست ہو جاتا تھا، تو یہ اسی طرح
ننگی زمین پر سجدہ ریز ہو کر اس کی سلامتی اور اس کی صحت مندی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ بیٹے تم پریشان مت ہونا، گو اس کے الفاظ نے ہم سب کو رلا دیا، لیکن اس کے الفاظ میں جو خلوص اور چاہت اور محبت بری ہوئی ہے، اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی، خیر ہی خیر ہے۔ مرسینہ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، پھر آگے بڑھی، شمس الدین اور خطلق کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ دونوں بھائی گھوڑوں کی باگیں مجھے دے دیں، میں خود انہیں استبل میں جا کر باندھ کر آتی ہوں۔ اس پر شمس الدین مسکرایا اور مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، واہ یہ بھی آپ نے خوب کہی، میری بہن عمر میں آپ مجھ سے بہت چھوٹی ہیں، لیکن رشتے میں مجھ سے بہت بڑی ہیں۔ اگر میں گھوڑے کی باغ آپ کو دوں کہ آپ گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر آئیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر میرے لیے ذلت اور ڈوب مرنے کا کوئی مقام ہی نہیں۔ شمس الدین نے آگے بڑھ کر خطلق کے بھی دونوں گھوڑوں کی باگیں لے لی، وہ انہیں استبل کی طرف لے کر چلا گیا تھا۔ وہاں زین اتار کر اس نے گھوڑوں کو باندھ دیا۔ خطلق نے پہلے ہی اپنے گھوڑے پر بندھی ہوئی اپنی خرجین اتار لی تھی۔ گھوڑوں کو استبل میں باندھنے کے بعد شمس الدین لوٹا، عبدہ کے سامنے آیا، پھر وہ دو چرمی خرجینیں اس نے لا کر خطلق کو تھما دی۔ خطلق نے تینوں خرجینیں تھامی، آگے بڑھا، پھر تینوں خرجینیں اس نے عبدہ کے پاؤں کے پاس رکھتے ہوئے کہنے لگا، ماں یہ ہم تینوں بھائیوں کی تینوں خرجینیں ہیں، ان میں ہمارے کپڑوں اور ضروریات کے دیگر سامان کے علاوہ۔ خطلق یہیں تک کہنے پایا تھا کہ عبدہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہہ دیا، مال غنیمت میں تمہارے حصے کا سامان بھی انہی میں ہوگا۔ خطلق مسکرا دیا، کہنے لگا، ہاں ماں یہ درست ہے، اب یہ سامان تم جسے چاہو تقسیم کرو۔ اس پر عبدہ نے غور سے خطلق کی طرف دیکھا، کہنے لگی، اس میں جو تمہاری خرجین ہے وہ اٹھا کر مجھے دو۔ خطلق نے ایک خرجین اٹھا کر عبدہ کو تھمائی۔ عبدہ نے عبیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عبیرہ آگے آؤ۔ عبیرہ آگے بڑھ کر جب عبدہ کے قریب گئی تو عبدہ نے وہ خرجین عبیرہ کے کندھے سے لٹکا دی، کہنے لگی، میری بچی اس خرجین میں خطلق کے حصے کا جو مال غنیمت ہے اس کی تو حقدار ہے، اسے تو جس طرح چاہے خرچ کر، تیری ماں بھی تیری طرح اس کی حقدار ہے، اب تو اس خرجین کو سنبھال۔ پھر آواز دے کر عبدہ نے جمارہ کو بلایا۔ جمارہ آگے بڑھی، عبدہ کہنے لگی، تو پہچانتی ہے اس میں شمس الدین کی خرجین اٹھا۔ جمارہ ہچکچا رہی تھی، نیچے جھکی، سوالیہ سے انداز میں شمس الدین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شمس الدین آگے بڑھا، اپنا منہ عبدہ کے کان کے قریب لے گیا اور بڑے پیار سے کہنے لگا، اماں یہ دونوں خرجینیں تم اپنے پاس رکھو اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو خرچ کرتے رہنا۔ عبدہ نے مسکراتے ہوئے اسے جھڑک دیا، تم چپ رہو، اپنی خرجین اٹھا کر مجھے دو۔ شمس الدین نے اپنی خرجین اٹھا کر فوراً عبدہ کو تھما دی۔ عبدہ نے وہ خرجین بھی جمارہ کے کندھے سے لٹکائی، پھر کہنے لگی، بیٹی یہ تیرا حصہ ہے اور تو بھی اس میں سے جس طرح چاہے خرچ کرے، کوئی تم سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ آخر میں عبدہ نے مرسینہ کی طرف دیکھا، کہنے لگی، مرسینہ یہ خرجین اٹھاؤ اور سنبھالو۔ مرسینہ آگے بڑھی، زمین پر پڑی مجدد الدین کی خرجین اس نے اٹھائی، آگے بڑھی کہ اس نے وہ زنبیل عبدہ کے کندھے سے لٹکائی، پھر اس سے لپٹ کر اپنا سر اس کے شانے پر رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اماں شمس الدین بائی کی خرجین آپ نے جمارہ کو دی ہے، اس کا حق بنتا تھا، اس لیے کہ وہ چاروں اب علیحدہ رہتے ہیں۔ خطلق کی خرجین
آپ نے عبیرہ کو دی، اس کا بھی حق بنتا ہے کیونکہ وہ 3 علیحدہ رہائش رکھتے ہیں۔ اماں، آپ، امیر اور میں اور مشال اکٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ کی حیثیت سب سے محترم اور مرکزی ہے۔ یہ خرجین آپ کے پاس رہے گی، اس میں آپ بھی حصے دار ہیں، میں بھی، مشال بھی، خود امیر بھی۔ اماں، اس سے آگے کچھ نہ کہنا، یہ خرجین آپ کے پاس رہے گی، اس میں میری خوشنودی، اس میں مشال کی رضامندی ہے۔ اچانک مرسینہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی، اس لیے کہ صدر دروازے سے مجدد الدین حویلی میں داخل ہوا تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسے دیکھتے ہی عبدہ اس کی طرف لپکی، اس سے لپٹ کر پیار کیا۔ زہران بھی اسی طرح اسے پیار کر رہی تھی۔ اس موقع پر مسکراتے ہوئے مجدد الدین بول پڑا، ماں، میں جانتا تھا آپ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ یہ دونوں میرا گھوڑا لے کر کیوں آئے اور میں کہاں گیا ہوں؟ اس بنا پر میں زیادہ دیر رکا نہیں، باغا باغا آیا ہوں۔ دراصل راستے میں سے ہی یہ لوگ گھر کی طرف آئے۔ میں سلطان کے ساتھ قصر کی طرف ہو لیا تھا۔ میں لباس تبدیل کر کے شام کے وقت پھر سلطان کے پاس جاؤں گا، اس لیے کہ سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ عبدہ اس موقع پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، چلو تم تینوں آرام کرو، تھکے ہوئے ہو۔ اس کے ساتھ ہی شمس الدین اور خطلخ اپنی اپنی رہائش گاہوں کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ مرسینہ اور مجدد الدین اپنی خوابگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ اسی روز نماز مغرب کے بعد سب ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا چکے اور باہم گفتگو کر رہے تھے۔ حویلی کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ شمس الدین اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں۔ سب اس کمرے میں جہاں سمرون بیٹھتا تھا شمس الدین کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد شمس الدین لوٹا، وہ کچھ پریشان تھا۔ مجدد الدین کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، بھائی، سلطان نے ہم تینوں کو فوراً طلب کیا ہے۔ آنے والے شخص نے بتایا ہے کہ سلطان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ایک جست لگانے کے انداز میں مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی، فکر مندی کے آثار تھے۔ خطلخ بھی اٹھ گیا، پھر اپنی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے مجدد الدین کہنے لگا، ماں، آپ سب یہیں بیٹھ کر باتیں کریں، ہم تینوں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سلطان نے کیوں بلایا۔ بہرحال آپ لوگ فکر مند نہ ہوں، مجھے امید ہے خداوند قدس نے چاہا تو سلطان بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تینوں بڑی تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ جب وہ قصر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ان کے پہنچنے سے پہلے ہی قصر میں شیر کوہ سلطان نور الدین زنگی کا چھوٹا بھائی نصرت الدین، نصرت الدین کا بیٹا زین الدین، سالار اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود، سالار نجم الدین، قاضی عبد الواحد بن بلال، طبیب ابو المجدد، طبیب رشید الدین، طبیب کمال الدین، طبیب شمس الدین، تحریم الدین، علماء اور علماء دین میں سے امام عبداللہ بن عساکر کاتب، امام عماد، امام قطب الدین نیشاپوری، قاضی کمال الدین شہزوری اور کچھ دوسرے سالار اور علماء دین بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تینوں آگے بڑھ کر اپنے منصب کے مطابق نشستوں پر بیٹھ گئے۔ مجدد الدین جب شیر کوہ کے قریب بیٹھا تب شیر کوہ نے مجدد الدین کو مخاطب کیا، مجدد الدین، میرے بھائی، سلطان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے، انہوں نے کوئی اہم فیصلہ کرنے کے لیے ہم سب کو بلایا ہے۔ پھر دھیمے سے لہجے میں